What can I do for you? Cherry? Go get me a beer. Yes, of course. Cherry, this isn't a beer. I'm sorry. I'm afraid that's not part of my programming. Yes. What can I do for you? You missed a spa? I'm such a bimbo sometimes. Unauthorized touching of a cyber unit is a felony, punishable by up to 10 years in a federal prison. This is your first warning. Fucking bitch! Unauthorized touching of a cyber unit is a felony, punishable by up to 10 years in prison. This is your second warning. I'm gonna get you, Sherry. Hello. What can I do for you? कम ब्राह्म द्यूत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं है न तस्य प्रतिमास्ति। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलि अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि जो पहला अलिफ है वो हमज़तुल वसल है। आपको अगर अल्हम्दुलि अहमद कहना होगा तो आप अल्हम्दुलि अहमदी कहोगे, आप अल्हम्दुलि मैद नहीं कहोगे, क्योंकि वो अलिफ उसके नाम का हिस्सा है, जबकि अल्लाह का अलिफ उसके नाम का हिस्सा नहीं है। यानी कि अल लगाया गया है बाकी खुदाओं की तरह, लाह उसका नाम है। लाह अल लगाया जाता है जैसे अरब अपने खुदाओं के सामने लगाते हैं, जैसे अलमनत, अल्लत, अल उज़्ज़ा, ये इस्लाम से पहले के खुदाए हैं, हर किसी के नाम के सामने अल लगाया हुआ है। वैसे ही आपके अल्लाह के सामने भी अल लगाया गया है, नाम उसका है लाह। जी हाँ, पुराने अरब में बहुत सारे खुदा हुआ करते थे, लाह उनमें से ही एक का नाम था। सबूत देखिए हदीस, वही नाजिल होने से पहले भी मोहम्मद साहब हीरा गुफा के अंदर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि मोहम्मद साहब को इस खुदा के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि यह खुदा पहले से बाकियों के साथ में मौजूद था। तो आपके इस खुदा का एक नाम है लाह, अपने नाम को लेकर के बड़ा सेंसिटिव है, गुरूर है, अपने नाम की शहादा पढ़ाता है, उसकी शक्ल भी है। ये आयत देखे 55-27, व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलेली वल इकराम। तो यबका वजहु रब्बिक, आपके रब का शक्ल, वज तो यबका रह जाएगा तुम्हारे रब का शक्ल, वजहु रब्बिका जो जलाल और इकराम का मालिक है। उसका एक पैर भी है जो वो जहन्नम में डालेगा। ये देखे कुरान 68-42, 68-42, यौमा युक्शफु अन सैकिन व युदऔना इला सुजूद। तो जिस दिन खुल जाएगी, क्या खुल जाएगी? पिंडली। किसकी पिंडली? अल्लाह की पिंडली, मतलब पैर के नीचे का हिस्सा। इस आयत के सपोर्ट में मिल जाएगी आपको सही बुखारी 4919, 4919 सही बुखारी। इसमें क्लियरली लिखा है यक्शिफु रब्बुना आनसे की ही, हमारे रब अपनी पिंडली दिखाएंगे। उसकी दो आंखें भी है। ये आयत देखे कुरान 20-39, 20-39, अलकैत वालाई का महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला आईनी, और मैं मोहब्बत जाहिर करता हूँ कि तुम मेरे आँखों के सामने बड़े हो सको। अला आईनी मतलब मेरी आँखों के सामने। और इस हदीस में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सुनन अबी दाऊद 4320, 4320 सुनन अबी दाऊद। अगर दज्जाल को देख करके पहचान ना पाओ तो ये याद रखना कि दज्जाल की एक आँख ख़राब है, यानी कि वो एक आँख का है, जबकि तुम्हारा रब एक आँख का नहीं है। मतलब आपके अल्लाह मियाँ के दोनों आँख से ही है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे सही हदीस मिल जाएंगे आपको। सही मुस्लिम 2933A, सही बुखारी 7408, 7123 और भी बहुत सारे हैं। अब उसके दो दाहिने हाथ भी है। कुरान 5-64, कालतिल यहूद यदुल्ला मगलूला ला गुल्लत ऐदीहिम। यहूद कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह कहते हैं कि नहीं, उनके हाथ बंधे हुए हैं।
اور بل یدیہ مبسوطتین، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، یدیہ۔ تو دیکھیں یہودوں نے بس اللہ کے ہاتھ کی بات کی ہے، جواب میں اللہ نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، بل یدیہ، بلکہ میرے دونوں ہاتھ مبسوطتین پھیلے ہوئے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ 38-75 ہے ابراہیم، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ خلقت بیدا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے اوپر آپ کو اور حدیثیں ملیں گی، صحیح مسلم 4721، سنن نسائی 5379، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور حدیثوں میں زیادہ تر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ہاتھ دائنے ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری 6227، 6227، اللہ نے آدم کو اپنے ہی صورت میں بنایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اپنے ہی صورت میں بنایا اللہ نے آدم کو، یعنی کہ آدم جیسے دکھتا تھا ویسے ہی اللہ بھی دکھتے ہیں، اور وہ ساتویں آسمان پر اپنے عرش کے اوپر بیٹھتا ہے، یعنی کہ پیچھے کا حصہ بھی ہے۔ عرش کی آیت دیکھیں 47 وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، اللہ کی عرش کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری آیت دیکھیں 69-17 یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اللہ کی ایک ذات بھی ہے۔ یہ آیت دیکھیں سورہ انبیاء آیت 17، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ لدنا ان کننا فاعلین۔ اب اس آیت کو اوپر سے دیکھیں یا ٹرانسلیشن دیکھیں تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں مزہ کرنے کے لیے کسی کو چننا ہوتا تو ہم اسے اپنے میں سے چن لیتے، لیکن یہ آیت آپ کو زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر مزہ کرنے کے لیے چننا ہوتا، کیا چننا ہوتا، کس کو چننا ہوتا اور اپنے میں سے کیسے چن لیتے، تو آپ کو تفسیر میں جانا ہوگا۔ جب آپ تفسیر میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تب اللہ نے یہ کہا کہ اگر ہمیں کوئی بچہ پیدا کرنا ہوتا یا ہمیں کوئی بیوی چاہیے ہوتی تو ہم اسے جنت کے ہمارے اپنے لوگوں میں سے چن لیتے، پر ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ تو آپ تفسیر دیکھ سکتے ہو، اب اس کی ایک ذات ہے تبھی تو یہ آیت آئی ہے۔ اس کا ایک گھر بھی ہے کعبہ، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو آپ، نہیں تو کسی دوسری طرف بھی آپ پڑھ سکتے تھے۔ سچا خدا تو ہر طرف ہے تو اس کی عبادت تو کسی بھی طرف کر سکتے ہو، لیکن آپ کا خدا تو کعبے کے اندر رہتا ہے، تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اسی کی دی ہوئی پتھر کی عبادت کرتے ہو، پتھر پرستی کرتے ہو۔ اس سے اچھا تو بھائی بت پرستی کر لیتے۔ جی ہاں، کعبے کے ارد گرد گول گول گھومنا اور کالے پتھر کو چومنا یہ ایک طریقے کی عبادت ہی ہے۔ تو جی یہ غلط راستہ چھوڑو، یہ ذات والا، شریر والا، قتل و قتال کی باتیں کرنے والا، پتھر پرستی کروانے والا، عورتوں کو غلام لونڈیا بنانے کی باتیں کرنے والا اس جھوٹے خدا کی عبادت کرنا بند کرو، صحیح راستے پہ آؤ، وید کے سچے خدا کو مانو، ادویت شاکھا میں آؤ یا پھر آریہ سماج سے سمپرک کرو۔ پرسنلی میں ایگنوسٹک ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، لیکن آپ کو اتنی کھجلی ہے وید کو لے کر کے تو آؤ گھر واپسی کرواؤ۔ چلو سچا خدا آپ کو اور آپ کے پریوار کو صحیح سلامت رکھے۔ برہم حافظ۔ اگر اسلام کے اوپر آپ کو ہندی یا اردو میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو ایڈم سیکر یا ایکس مسلم ساحل کے چینل پر جا سکتے ہو آپ، اور اگر انگریزی یا عربی میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو کرسچن پرنس چینل پر جا سکتے ہو آپ۔